السلام علیکم، مبارک تمام اردو میڈیم کے اساتذہ۔ السلام علیکم، اردو اکیڈمی سے ایوارڈ لینے والے تمام اساتذہ کو متعلق مواد ہے۔ جی تو کوشش یہ ہے کہ دیکھیں کہ قومی پالیسیاں، مقامی انتظامیہ کے فیصلے اور خود اساتذہ کے جو مسائل ہیں وہ سب مل کر تلنگانہ میں تعلیم کی صورتحال کو کیسے بنا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ بلکہ کہنا چاہیے کہ ملی جلی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف پارکھ جیسے قومی جائزے ہیں جو نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف زمینی حقیقتیں ہیں، اساتذہ کے اپنے مسائل، انتظامی چیزیں، یہاں تک کہ موسم کا اثر بھی۔ صحیح، تو آئیے ذرا ان ذرائع سے اہم نکات نکالتے ہیں۔ ضرور۔ پہلے اساتذہ کے کردار اور ان کی پہچان کی بات کرتے ہیں۔ ایک ذریعے میں بہترین استاد ایوارڈ کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس صرف اعزاز نہیں بلکہ ذمہ داری میں اضافہ ہے۔ اچھا، یعنی ذمہ داری کیسے بڑھ جاتی ہے؟ مطلب یہ کہ ایوارڈ یافتہ اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نصاب سے آگے بڑھ کر طلباء کی رہنمائی کریں، نئے طریقے اپنائیں تدریس کے۔ جی۔ اسی طرح پوٹی سری راملو تیلگو یونیورسٹی نے بھی 2023 کے لیے 48 پرتیبھا ایوارڈز کا اعلان کیا ہے، مختلف شعبوں میں۔ یہ پہچان تو اچھی بات ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عملی مسائل کا حل ہے؟ عملی مسائل تو ہیں۔ جی، جیسے ایک MLC ہیں ملکا کماریا، انہوں نے چیف سیکریٹری کو خط لکھا ہے۔ وہ پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر یعنی PSHM کی اہلیت کے معیار میں ترمیم چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ قواعد جو NCTE گائیڈ لائنز پر مبنی ہیں وہ تجربہ کار BEd اساتذہ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یعنی جو تجربہ رکھتے ہیں، BEd ہیں، مگر شاید PSHM نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے ترقی کے مواقع کا مسئلہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک مثال ہے۔ اساتذہ کی ترقیوں کا ایک کیس تو عدالت میں بھی چل رہا ہے۔ جی ہاں، اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ یہ سب چیزیں یقیناً اساتذہ کے حوصلے پر اثر کرتی ہوں گی۔ لازماً۔ اب ذرا بڑے پیمانے پر نظام کو دیکھیں۔ قومی سطح پر پارائک سرویکشن 2024 کے نتیجے آئے ہیں۔ یعنی پرفارمنس اسیسمنٹ، ریویو اینڈ انالیسس آف نالج فار ہولسٹک ڈیولپمنٹ۔ جی۔ اور تلنگانہ میں SCERT اب ان نتائج پر ورکشاپس کروا رہا ہے، 19 سے 22 اگست تک TGIRD حیدرآباد میں۔ مقصد یہ ہے کہ ضلعی سطح پر ایکشن پلان بنے۔ دیکھیں، پارا کا مقصد تو اچھا ہے۔ یہ NEP 20 کے تحت قابلیت پر مبنی تعلیم یعنی کمپیٹنسی بیس لرننگ، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ یعنی رٹا سسٹم سے ہٹ کر عملی صلاحیتوں پر زور۔ بالکل، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ جائزے اور ورکشاپس کافی ہیں؟ اگر وہ اساتذہ جو اس نظام کی بنیاد ہیں وہ خود اپنے بنیادی سروس کے مسائل میں الجھے ہوئے ہوں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، انتظامی سطح پر بھی کچھ فیصلے نظر آئے ہیں، جیسے شدید بارشوں کی وجہ سے نرمل ضلع میں کل یعنی بدھ کے لیے چھٹی دی گئی، جی، اور کاماریڈی ضلع کے 2 منڈلوں میں آج منگل کے لیے تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان ہوا۔ ظاہر ہے طلباء کی حفاظت پہلے ہے، بالکل حفاظت اولین ترجیح ہے، لیکن دوسری طرف نظام کو چلانے کے لیے عملہ بھی تو چاہیے۔ سماگر شکشا نے تفصیلات مانگی ہیں۔ کن چیزوں کی؟ ریاست بھر میں جو مختلف کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ کے اسامیاں ہیں نا، جیسے CRPs ہیں، پارٹ ٹائم انسٹرکٹرز ہیں، ان کی خالی جگہوں کی۔ اچھا، یعنی افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ جی، نظام چلانے کے لیے لوگ تو چاہیے۔ اور مالیاتی پہلو بھی ہے۔ جو حال ہی میں DSC 2024 کے ذریعے بھرتی ہوئے ہیں اساتذہ، ان کی تنخواہوں کے اجرا کے لیے محکمہ خزانہ نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہ تو اچھی خبر ہے نئے اساتذہ کے لیے۔ 10 اکتوبر سے تنخواہیں ملیں گی غالباً۔ جی، لیکن یہیں پر ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، اساتذہ اور دیگر ملازمین کے مطالبات کا۔ ہاں، وہ JSC والی بات۔ جی، تلنگانہ امپلائیز، ٹیچرز، ورکرز اور پینشنرز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ستمبر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ وہی پرانے۔ جی، PRC بقایا جات، پینشنرز کے مسائل، پروموشنز وغیرہ۔ 1 ستمبر کو حیدرآباد میں مہا دھرنا ہے، پھر اضلاع میں بھی ہوں گے۔ تو دیکھیں، یہاں ایک واضح تضاد یا کشمکش نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف پرکھ جیسے اقدامات ہیں، معیار بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اساتذہ اور ملازمین اپنے بنیادی حقوق، اپنی سروس کے معاملات، بقایا جات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔
تو اگر ہم سمیٹیں، تلنگانہ کا تعلیمی شعبہ اس وقت کئی محاذوں پر چل رہا ہے۔ قومی پالیسیوں کا نفاذ بھی ہے، مقامی انتظامی چیلنجز بھی ہیں، اور اساتذہ کی پہچان کا معاملہ بھی ہے، اور ان کے حل طلب مسائل بھی۔ بالکل۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، اور شاید یہی سب سے اہم سوال ہے، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نظام کی بہتری کی کوششیں جیسے پرکھ اور اساتذہ کے زمینی مسائل جیسے پروموشن، بقایا جات، ان کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے؟ یعنی ان میں ہم آہنگی کیسے پیدا ہو؟ جی، تاکہ تلنگانہ میں تعلیم کا معیار بھی واقعی بہتر ہو، اور وہ اساتذہ جو یہ سب کر رہے ہیں وہ بھی اطمینان سے، پوری لگن سے اپنا کام کر سکیں۔ اس توازن کو کیسے قائم کیا جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔